کا. امام کے زندان کے دور کو آپ جانتے ہیں, تو اسی دوران ایک وزیر تھے ہارون کا, ہارون رشید کو جانتے ہیں نا, اس کا تو میں نے نام لیا, اس پہ تو لعنت. امام کا قاتل ہے تو اس پہ ہم کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ بس بھائی زیادہ زحمت نہیں. تو وزیر تھا, وزیر کا نام تھا عامر ابن وہب, مشہور ہو گئے تھے بہلول کے نام سے. تھے وزیر, توجہ سے سنیے گا, وزیر تھے. کوئی انسان بڑے عہدے پہ آئے, آل محمد کے عشق میں قربانی دینا ان سے سیکھے. حضرت بہلول دانا, بہلول کے نام سے مشہور ہو گئے. بہلول کہتے ہیں چٹکلے باز کو, لیکن حاضر جواب, حاضر ہو بر وقت جواب دے. وزیر تھے ہارون کے, خالہ زاد بھائی بھی تھے, کزن تھے اس کے. بعض نے لکھا کہ ماں ایک تھی باپ الگ تھے, بہرحال بعض نے لکھا نہیں خالہ زاد بھائی تھے. بنی عباس سے تھے, آل محمد کے عاشق تھے. ان کی مخبری ہو گئی کہ یہ شیعہ, تقیہ کا دور تھا. مخبری کس کے؟ وزیر ہارون رشید, وہ دشمن آل محمد. جب اسے پتہ چلا مخبری ہو گئی ہے, کہا ابھی بلاؤ معلوم کر لیتے ہیں. حضرت بہلول دانا سمجھدار تھے, انہیں بھی پتہ چل گیا میری مخبری ہو گئی ہے, فوراً زندان آ گئے جہاں ساتویں امام زندان میں تھے. بھائی سن رہے ہیں نا حضرات؟ ساتویں امام کے زندان کے سامنے آئے, امام کو دیکھا, سلام کیا, اشاروں میں کہا مولا آپ جانتے ہیں کھل کے نہیں پوچھ سکتا. امام کے زندان پہ بھی پہرے تھے, جاسوس بیٹھے تھے. تو جواسیس کے مقابلے میں ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا نے کہا مولا میری پریشانی آپ جانتے ہیں, میں پوچھ نہیں سکتا, جواب کیا ہے, حل کیا ہے؟ امام بھی جانتے تھے اگر کھل کے جواب دوں گا اس کا سر قلم ہو جائے گا. امام نے آنکھوں سے دیکھا, کہا جیم. توجہ, امام نے کہا حرف, الف بے تے سے جیم. توجہ, جیم عربی کا حروف تہجی, انہوں نے سنا جیم. اب ایک مرتبہ انہوں نے کہا میں ہوں شیعہ تو امام کا ذہن پڑھوں. ہر شیعہ کا لیول برابر نہیں ہوتا, کوئی مالک اشتر ہوتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حضرت بہلول دانا نے سوچا, کہا ٹھیک ہے. امام نے کہا جیم, جیم سے مراد ہے جنون. جنون یعنی پاگل پنا. تو انہوں نے کہا پاگل پنے کے کوئی سرٹیفکیٹ تو چاہیے نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے, محل چھوڑ دیا جو وزیر کا محل تھا, قبرستان میں بیٹھ کے کوڑے پہ سے روٹی اٹھا کے کھانے لگے. ایک مرتبہ بہلول کے سپاہی پہنچے, دیکھا, واپس جا کے کہا بہلول نے محل چھوڑ دیا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, قبرستان میں خشک روٹی کھا رہا ہے. ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا اسے رہنے دو, شیعہ بھی ہے تو اب تو پاگل ہو گیا. پروردگارہ ہم سب کو آل محمد کے عشق میں ایسا ہی پاگل بنا دے. ایک مرتبہ بس بھائی جو مجھے بات کو پیش کرنا تھا اس کو خاص طور سے سن لیجیے گا, خاص طور سے میرے بچے, میرے نوجوان بھائی, میرے بچے اس کو سنیں. کئی مہینے گزر گئے, ہارون کو ایک دن ترس آیا, کہ وزیر تھا بیچارہ سڑکوں پہ خشک روٹیاں کھا رہا, کہ جاؤ آج میری طرف سے کھانا بھیج دو. کچھ سپاہی آئے, اس نے کہا بہلول یہ تمہارے لیے ہارون رشید نے چرغا بھیجا. جناب بہلول دانا نے سپاہی کو دیکھا, چرغا اٹھایا, کتوں کو ڈال دیا. سپاہی کو غصہ آیا, کہ بہلول او پاگل, یہ خلیفہ نے تیرے لیے چرغا بھیجا تھا, تجھے سمجھ نہیں آئی؟ کہ آہستہ بول, اگر کتے سن لیں گے وہ بھی نہیں کھائیں گے. اب پتہ چلا دشمنان آل محمد کا کھانا پینا جائز نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی جملہ دوبارہ دہرانے لگا ہوں, آل محمد کے دشمنوں کے ہاتھ سے نہ کھائیے گا, ولایت کا عقیدہ کمزور پڑ جائے گا. پہنچ رہے توجہ فرما رہے ہیں عزیزان. عظمت آل محمد ایسی ہے جن کے امام کے شاگرد اور عاشق ایسے ہوں, وزارت کو ٹھوکر مار دیں. حضرات گرامی اتنی بڑی قربانی کوئی نہیں دے سکتا.
امام کے صرف ایک ادنا سے شاگرد تھے، آج تک ہم ان کے باتوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ پتہ نہیں جملے میرے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ۔ ہمارے لیے حضرت بہلول کا بہت رتبہ، جتنا جیسے بھی تھے امام کے تھے۔ آج بھی اگر کوئی افریقہ کے جنگل میں رہنے والا علی ولی اللہ پڑھتا ہو، چاہے وہ سیاہ فام ہو، ہمارا بھائی ہے۔ حضرات گرامی، ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، ہمیں تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی علی ولی اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں حضرات گرامی؟ اگر میں سخت بات کہوں بہت معذرت، ایک واقعہ اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر بہت سے افراد ہیں، عہدے ملنے کے بعد ان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ بہلول کے لیے خود ہارون نے کہہ رکھا تھا انہیں محل آنے جانے دیا کرو۔ یہ کئی مرتبہ میں ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو ہماری پہنچ سے باہر ہوتی ہیں۔ ایسے دیوانوں کی آج بھی ضرورت ہے۔ صبح صبح کا وقت تھا، حضرت بہلول دنا آئے، آ کے ہارون رشید کے تخت پہ بیٹھ گئے۔ سارے درباریوں نے تخت سے اتارا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، گر گئے، لاتے ماری، بیچارے رونے لگے۔ بزرگ اتنے میں ہارون آ گیا، تخت پہ بیٹھا، کہا کیا بات ہے، یہ بہلول رو کیوں رہا؟ کہا حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، ہم نے پٹائی کی۔ ہارون بہت خوش ہوا، کہا آئندہ ان میلے کپڑوں سے کم از کم میرے تخت پہ تو نہیں بیٹھے گا۔ تو اب کہا اچھا کیا، کچھ دیر، اب وہ سوچ رہا تھا کچھ دیر میں چپ ہو جائیں گے۔ جناب بہلول دنا چیخے مار مار کے روتے چلے جا رہے ہیں، سارے دربار کا ماحول خراب۔ ایک مرتبہ ہارون نے چیخ کے پوچھا بہلول کب تک روتے رہو گے، اب اتنا بھی نہیں پٹے ہو کہ سارا دن روتے رہو؟ تو جناب بہلول دانا نے سر اٹھایا، سارے درباریوں کے سامنے کہا ہارون میں اپنے لیے نہیں تیرے لیے رو رہا ہوں۔ ہارون نے کہا پٹا تو ہے، میرے لیے کیوں رو رہا؟ اپنے لیے رو۔ کہ میں اتنی سی دیر کے لیے موسیٰ کاظم کے حق پہ بیٹھا تھا، میں نے اتنی مار کھائی ہے، تو کب سے بیٹھا ہے؟ میں تیرا سوچ رہا ہوں۔ میرے بچے میرے بزرگ پہنچ گئے ہیں۔ کہا ہارون تو کب سے آل محمد کے حق پہ بیٹھا ہے؟ میں تیرا سوچ سوچ کے رو رہا ہوں، تو کتنی مار کھائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ کیوں سمجھ نہیں آتا حکمرانوں کو، حکومت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، صرف آل محمد کی حکومت ہمیشہ کے لیے، ان کی ولایت ہمیشہ کے لیے۔